السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کے اندر رحمت ڈالتے ہیں تو اس رحمت کا ایک لازمی نتیجہ اس کی شخصیت کے اندر نرمی کی صورت میں نکلتا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ ایک درخت ہے جس کی دو شاخیں ہیں، ایک شاخ کا نام ہے رحمت اور ایک شاخ کا نام ہے نرمی۔ جس انسان کے دل کے اندر رحمت ہوتی ہے اس کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کے اندر رحمت پیدا نہیں ہوتی تو اس کے اندر نرمی کے بجائے سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اپنی رحمت کا اظہار کرتی ہے تو نرمی سے اس سے بات کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جیسے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف ہم دیکھیں تو ہر طرف، ہر میدان میں، ہر رشتے میں، ہر تعلق کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اور رحمت اور نرمی کا مظاہرہ ہم کو ملتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ نرم ہے اور ہر معاملے کے اندر نرمی کو پسند فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا ان رفق لا یکون فی شیء الا زانہ، نرمی کسی چیز میں اگر ہوتی ہے تو اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، ولا ينزع من شیء، اور جب کسی چیز سے نکل جاتی ہے الا شأنہ تو اس کو بدصورت بدنما بنا دیتی ہے۔ اس لیے جو شخص نرم ہوتا ہے، نرمی سے بات کرتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ اس سے بات چیت کریں، اس کے ساتھ رہیں، اس سے ہمارا تعلق ہو۔ اور جو شخص سخت ہوتا ہے، اس سے بات کرنا بھی ایک مشکل کام ہے، انسان کہتا ہے بھائی ضرورت کے تحت بس اس کے پاس جاؤ، اس کے علاوہ آگے پیچھے ہو جاؤ، اس کے پاس بات کرنا بیکار ہے، یہ تو خامخواہی کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے، سختی کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ ان کی زندگی کی طرف دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے خادمین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے تھے۔ خادموں کے ساتھ عام طور پہ ہم بہت برا سلوک کرتے ہیں، ان کو ہم ویسے تو آج کل غلامی کا دور ختم ہو گیا، لیکن آج بھی ہم ان کو غلام سمجھتے ہیں، جو چاہے کہہ دیتے ہیں، جس طرح چاہے ان کو کہہ دیتے ہیں، جو چاہے ان کے ساتھ کر لیتے ہیں، بات بات پہ ان پہ ظلم کرتے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ وہ خادم نہیں ہے جن کو کوئی تنخواہ ملتی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو میری والدہ ام سلیم مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے گئے اور کہا کہ آج سے ہی آپ کی خدمت کے لیے بغیر تنخواہ کے خدمت گار تھے۔ اور فرماتے خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ ما قال لی اف قط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف بھی نہیں کہا، اور کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اگر وہ کسی کام کو بھول جاتے، کوئی کام ان سے رہ جاتا تو یہ نہیں کہتے کیوں نہیں کیا، بلکہ بس ان کو یاد دلا دیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نرمی کا مظاہرہ اپنے ملازمین کے ساتھ بھی کرتے تھے۔ اسی طرح اگر آج ہمارے پاس کوئی شخص اپنی ضرورت لے کر آئے اور کوئی مطالبہ کرے مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ دے دو، تو ہم بعض اوقات بڑی عزت مہری کے ساتھ اس کو جواب دیتے ہیں، بڑی سختی کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ ہمارے موڈ پہ ڈیپینڈ ہے کہ ہم کیسے جواب دیں۔ اگر ہمارا موڈ اچھا ہے تو ذرا نرمی ہو جائے گی، ہمارا موڈ خراب ہے تو سختی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، انس اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موٹی نجرانی چادر پہنے ہوئے تھے۔ ایک عرابی ان کے پاس آیا اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑا اور زور سے کھینچا،
اور اتنے زور سے کھینچا کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اوپر نشان آ گیا اس چادر کا. وہ سخت موٹی چادر تھی. اور پھر وہ اعرابی اللہ کے نبی سے کہنے لگا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعرابی تھا، اس کو ادب نہیں تھا کہ اللہ کے نبی سے کیسے بات کی جائے. تو آ کے اس نے آواز دی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر لی من مال اللہ الذی عندک، مجھے اس مال میں سے جو اللہ نے تجھے دیا ہے. اب آپ سوچئے، پہلے تو مانگنے والا، پھر مانگنے والے کا بات کرنے کا انداز، اور پھر کس سے سوال کیا جا رہا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شخص کی طرف دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو مال دے دو تھوڑا سا. اتنی نرمی. ایک سائل آ رہا ہے جس کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، اس طریقے سے بات کر رہا ہے، اور اللہ کے نبی سے بات کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں کہہ رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شخص عربی ہے، اس کو ادب ہی نہیں معلوم، اس کے بعد تعلیم نہیں ہے، تو اس سے کیا بات کی جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق ختم نہیں کرنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعوت دینی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی طرف بلانا تھا، اسلام کی خوبصورتی دکھانی تھی. آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جاؤ اس کو کچھ مال دے دو. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت معاذ. حضرت معاذ کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد اپنے علاقے میں جا کے لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے. تو ایک رات جس علاقے میں جا کے نماز پڑھاتے تھے، وہاں پہ لوگ مزدوری کر کے آئے ہوئے ہوتے تھے، کھیتی باڑی مدینہ کے لوگوں کا پیشہ تھا، تھکے ہوئے ہارے، رات ہو گئی. اب جناب انہوں نے نماز پڑھانی شروع کی، اور نماز میں کیا پڑھانا شروع کیا؟ سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء. اور کئی لوگوں کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی تھی کہ ہم آلریڈی صبح کے نکلے ہوئے، تھکے ہوئے، اتنی لمبی صورتیں پڑھائیں گے تو ہم کب پڑھیں گے، کتنا پڑھیں گے، تھکے ہوئے میں سونا ہے، پھر صبح اٹھنا ہے. تو ایک شخص جو تھا اس نے کیا کیا کہ وہ وہاں نماز پڑھنے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی، اللہ کے نبی معاذ ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، اب آپ سوچیے معاذ کیا کر رہے تھے. معاذ قرآن پڑھ رہے تھے. چچا عبدالرشید قرآن پڑھ رہے تھے، لمبی لمبی صورتیں پڑھ رہے تھے. کتنا اچھا کام ہے یہ. ہماری مسجد میں اگر شیخ صاحب اما پارہ شروع کر دیں، سورۃ النساء شروع کر دیں، سورۃ البقرہ شروع کر دیں، تو کیا ہوگا. تو وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے، ان کے علاقے کا ایک شخص آ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ کا چہرہ لال ہو گیا، سرخ ہو گیا. اور آپ کا چہرہ اس طرح کبھی غصے سے سرخ نہیں دیکھا جاتا تھا. 2-3 مواقع ایسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا سرخ ہوا، اور آپ نے معاذ کو بلوایا اور معاذ سے کہا یا معاذ، اے معاذ افتان انت، تم لوگوں میں فتنہ ڈالتے ہو، تم لوگوں کو پریشان کرتے ہو. اور معاذ کیا کر رہے تھے؟ تو نماز پڑھا رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، لمبی لمبی نماز پڑھا رہے تھے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا معاذ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا تم لوگوں کو سبح اسم ربک الاعلی والشمس والضحاها واللیل اذا یغشی نہیں پڑھا سکتے؟ عشاء کی نماز میں تمہارے پیچھے بزرگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تمہارے پیچھے کمزور لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، تمہارے پیچھے ضرورت مند بھی نماز پڑھتے ہیں. اسے نماز پڑھ کے آرام کرنے جانا ہے، اسے نماز پڑھ کے کسی اور جگہ کسی کام سے جانا ہے. کیا ہو گیا تم کو؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یعنی عبادات کے معاملے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز پڑھ رہے ہوتے اور ان کو پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو مختصر کر لیتے. کیوں مختصر کر لیتے؟ جس ماں یا باپ کا بچہ رو رہا ہوگا وہ کتنا پریشان ہو رہا ہوگا کہ میرا بچہ رو رہا ہے، اس کو تکلیف ہے، پریشان ہے، اور نمازی پریشان ہے. نماز مختصر کر دو، نماز لمبی نہ. ہاں نماز لمبی پڑھو. کب پڑھو چچا عبدالرشید؟ جب اکیلے ہو، جب اکیلے ہو پڑھو جتنی لمبی پڑھنی ہے. اللہ کو قیام اللیل میں تعداد نہیں پسند، اللہ کو قیام اللیل میں لمبے لمبے قیام پسند. دن کے اوقات میں تعداد پہ کوشش کریں، رات کے اوقات میں طویل قیام کی کوشش کریں.
جتنا لمبا آپ قیام کریں اتنا اللہ کو پسند آئے. قرآن پڑھیں قرآن پڑھیں قرآن پڑھیں اللہ کا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی بڑے نرم تھے. گھر والوں کو تو ہم کسی گنتی میں لیتے ہی نہیں. جو دل چاہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کر لیتے ہیں, جو دل چاہے ان کو کہہ دیتے ہیں, جیسا چاہے کہہ دیتے ہیں, سختی کرتے ہیں. باہر تو سب سے اتنے اچھے طریقے سے ملتے ہیں, پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں, سفید رنگ کے کپڑے, سر پہ ٹوپی, اونچی اونچی شلواریں پہن کے مسجد میں آتے ہیں, بڑے نیک بنتے ہیں. بننا بھی چاہیے نیک, لیکن اس نیکی کے سب سے بڑے مستحق, اس نیکی کے سب سے پہلے مستحق ہمارے گھر والے. اور وہاں ہم ضرورت سے زیادہ سخت ہوتے ہیں, بلکہ بیجا سخت ہوتے ہیں. اور کتنے ہی لوگوں نے, کتنے ہی بچوں نے اپنے باپ کے لیے, کتنے ہی عورتوں نے اپنی شوہروں کے لیے یہ بات کی کہ ہمارے شوہر, ہمارے والد گھر پہ آ کے اتنے سخت ہو جاتے ہیں, اتنے ظالم ہو جاتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ گھر نہ آئے. اور اما عائشہ فرماتی ہے ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدی ولا امرأة ولا خادما الا یجاہد فی سبیل اللہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو, کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا, کسی عورت کو, کسی خادم کو. اگر کسی کو مارا بھی ہے تو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. ہماری نرمی کے سب سے بہترین مستحق کون؟ ہمارے گھر والے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ بھی سخت تھے, کفار کے ساتھ بھی نرم تھے. اما عائشہ فرماتی ہے کہ ایک دن یہودیوں کا ایک قافلہ آیا, ایک جماعت آئی اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی السلام علیکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود تھے. السلام کہتے ہیں تم پر موت ہو. تو اما عائشہ نے جب یہ بات سنی تو ان کو شدید غصہ آیا. انہوں نے جواب دیا علیکم السلام, تم پر موت ہو, واللعنہ, اور تم پر اللہ کی لعنت ہو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے نبی فرمایا مہلن یا عائشہ مہلن, رک جاؤ رک جاؤ, کیا کر رہی ہو, کیا کر رہی ہو. فإن اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ, اللہ تعالیٰ کو نرمی پسند ہے چیز کے اندر, ایسا نہ کرو. فقلت, تو میں نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولم تسمع ما قالوا, آپ نے نہیں سنا انہوں نے آپ کو کیا کہا. اور اللہ کے نبی نے جواب دیا اولم تسمعی ما قلت, کیا تم نے نہیں سنا میں نے ان کو کیسے جواب دیا, اور میں نے ان سے کہہ دیا تھا وعلیکم, بس بات ختم ہو گئی. کفار کے ساتھ اتنے نرم, کفار کے ساتھ. اور ہمارا معاملہ, کفار تو چھوڑ دیں, اپنوں کے ساتھ کیا حال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں بیٹھے, ایک شخص آیا اور مسجد کے کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا. بڑی مشہور حدیث ہے, آپ سنتے رہتے ہیں. صحابہ بھاگے اس شخص کی طرف, کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. اور اللہ کے نبی نے روک دیا, رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ, اس کو فارغ ہونے دو. جب وہ شخص فارغ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا, ادھر آؤ, اپنے پاس بٹھایا. اس سے کہا کہ دیکھو پیارے بھائی, یہ اللہ کا گھر ہے, یہ پاک جگہ ہے, یہاں نمازیں پڑھتے ہیں, ایسا کوئی کام نہیں کرتے. اور اس شخص نے یہ ساری بات سننے کے بعد کہا کہ اے اللہ مجھ پر رحم کر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر, اور کسی پہ رحم نہ کر. اتنا بڑا فرق دیکھا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں, ان کی نرمی میں, اور صحابہ کے طرز عمل میں. اگر مسجد میں پیشاب کرنے والے شخص کو اللہ کے نبی کچھ نہیں کہہ رہے, تو آپ سوچیے کہ آج ہماری معمولی باتوں پر ہم کتنا سخت ہو جاتے. اور ان سب سے بڑھ کے آپ سنیے قرآن کی آیت. ویسے تو واقعات بہت ہیں, لیکن بات ختم کرتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں فرعون کے بارے میں کون جانتا ہے؟ فرعون کون تھا؟ اللہ کا بدترین دشمن. دنیا میں کسی شخص نے اپنی ربوبیت کا دعویٰ نہیں کیا. اس نے کہا انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑھتر رب ہوں. آپ سوچیے کہ اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا اس کے اوپر. اور سامنے کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام انتہائی جلالی رسول. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں اذهبا الی فرعون, جاؤ فرعون کی طرف, اس کو دعوت دو دین کی طرف.
انہ طغا، وہ اللہ کی نافرمانی پہ اتر آیا. اب کیسے دعوت دے فرعون کو؟ فرعون جیسے شخص کے پاس جا رہے ہیں، اب دعوت دینی ہے، اس کا آپ ذرا اس کے گناہ، اس کی نافرمانی، اس کا اللہ کے ساتھ شرک، اللہ کے ساتھ کفر دیکھیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ ہارون علیہ السلام کو؟ فقولا، بس تم دونوں بات کرنا، لہو اس سے، قولا لینا، نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا اللہ سے ڈر جائے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرعون سے بھی جا کے نرمی سے بات کرنا. تو آپ سوچئے ہمارے گھر میں جو گھر والے ہیں کیا فرعون سے بدتر ہیں؟ کیا ہمارے خادمین، ہمارے ساتھ کام کرنے والے فرعون سے بدتر ہیں؟ کیا ہماری مسجدوں میں نماز پڑھنے والے جن سے غلطیاں ہو جاتی ہیں فرعون سے بدتر ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، مسلمان، ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، یہ فرعون سے بدتر ہے؟ اگر فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا حکم ہے تو آپ سوچئے ان کے ساتھ ہمیں کیسے بات کرنے کا حکم ہوگا، ان کا کیا مرتبہ ہوگا اور ان کے ساتھ کیسے ہمیں بات کرنی چاہیے. اس لیے ہمیں رحمت بننا ہے، زحمت نہیں بننا لوگوں کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے نرمی اور آپ کے اندر رحمت نہ ہوتی، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور آپ سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، جو صحابہ آپ کے قریب ہیں، آپ سے جڑے ہوئے ہیں، یا آپ سے دور ہو جاتے. آج اگر لوگ ہم سے دور ہیں اس لیے دور ہیں کہ ہم سخت ہو گئے، ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمارے اندر سے رحمت ختم ہو گئی ہے. جب دل میں رحمت ہوگی نا تو سامنے والے سے نرمی سے محبت سے بات کریں گے، اور دل میں سختی آ جائے گی تو پھر نرمی اور محبت سے بات نہیں کریں گے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مَن یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو نرمی سے محروم ہو گیا وہ تمام کے تمام خیر سے محروم ہو گیا. جو شخص نرم ہوتا ہے، رحمت والا ہوتا ہے نا، لوگ اس کے پاس آتے ہیں. جو سخت ہوتا ہے، لڑنے والا ہوتا ہے، مشکل آدمی ہوتا ہے، اس سے لوگ دور رہتے ہیں، یار اس سے ساتھ نہیں بیٹھنا، اس کے ساتھ کام نہیں کرنا، اس کے ساتھ نہیں ملنا، بس ضرورت کے تحت رکھو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ان اللہ رفیق یحب رفقا، اللہ تعالیٰ نرم ہے، نرمی کو سے محبت کرتے ہیں. وَيُعْتِي عَلَى رِفْقِ مَا لَا يُعْتِي عَلَى الْعُنُفِ، اللہ تعالیٰ نرمی پہ وہ عطا فرماتے ہیں جو سختی پہ عطا نہیں فرماتے. وَمَا لَا يُعْتِي عَلَى مَا سِوَاهُ، اور نہیں عطا کرتے اس نرمی کے علاوہ کوئی کسی چیز پر. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت حاصل ہو تو ہمیں لوگوں کے لیے رحمت بننا چاہیے. اور اس رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے نرمی، محبت، برداشت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نرمی کی عادت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے لیے رحمت بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر نرمی کو پیدا فرما دے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.